السلام علیکم جی۔ قاری خلیل الرحمان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، کوئی اور اہل سنت کا ہی مولوی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، اس کو شاید اتنا سمجھ نہیں ہے، اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دلیل آئی نہیں۔ قاری خلیل الرحمان نے ایک منطق قائم کی جی کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، تو وہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو آگے سے اس مولوی نے کہا کہ وہ کہتے ہوں گے کہ مجھ پر سلام ہو، تو اس نے کہا نہیں، پڑھتے ہوں گے یا ایسا ہوتا ہوگا یا یہ نہیں، کوئی دلیل دیں۔ آپ کی یہی منطق ہے نا؟ ٹھیک ہے، سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 56 ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو آپ بھی درود پڑھو۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اے اللہ تو بھیج، تو نازل فرما رحمتیں اور برکتیں۔ تو اللہ جب درود پڑھتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہ۔ قاری خلیل الرحمان صاحب جواب دینا ہے، ہوتا ہوگا تو یوں ہوگا تو یہ نہیں چلے گا، ہوتا ہوگا کچھ نہیں ہوتا نا۔ دوسری بات، آپ جو دلیل قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈائریکٹ پکارنے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو نماز جیسے سکھا دی ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں، اگر یہ بات مان لی جائے نا کہ آپ کی ڈائریکٹ پکارنے والی، تو وہ سوال جو آپ منطق قائم کر رہے تھے کہ وہ کیا پکارتے ہوں گے، وہ تو بیچ میں بنتا ہی نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پکارتے تھے نماز میں، وہ سیکنڈری بات ہے نا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہی الگ ہے۔ پکارا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز سکھائی ہے، تو اب یہ نماز سیکھ لی ہے تو بس نماز ایسے ہی پڑھنی ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ میں ایک ایسی نماز سکھانے جا رہا ہوں جس میں شرک ثابت ہوگا، نعوذ باللہ کچھ عرصے بعد؟ کہ ڈائریکٹ پکارا تو ڈائریکٹ جا رہا ہے نا، علیکہ کس کا سیکھا ہے، کس کو پکارا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود ہو، جو سن رہا ہو آپ کو، ہیں ایسے ہی ہے نا، تو وہ سیغہ نماز میں کیوں رکھا گیا؟ اور سورہ نجم آیت 3-4 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے نبی اپنی خواہش نفس سے کلام کرتے نہیں سوائے یہ کہ جو وہی کیا گیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی احکامات ہم تک پہنچا کے گئے جو اللہ کی طرف سے تھے، اپنی طرف سے تو کوئی دین نہیں نہ پہنچایا، اللہ کی طرف سے تھا نا۔ نماز بھی جو سکھائی اللہ کی طرف سے سکھائی نا قاری خلیل الرحمان صاحب، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون سی نماز سکھانے جا رہا ہوں؟ قیامت تک مسلمان وہ نماز پڑھتے رہیں گے جس میں شرک ہو رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کی منطق مان لی جائے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ڈائریکٹ نہیں پکارا جا سکتا، شرک ہو جاتا ہے، تو اللہ نے وہ شرک نماز میں رکھ دیا، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ آپ کی جہالت ہے۔ اللہ نے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبیو رکھا ہی اس لیے ہے کہ آپ جیسے جو ان پڑھ قسم کے مفتیان ہیں اور قاریان ہیں ان کی زبانیں بند کی جائیں۔ آپ نماز میں پکار اے نبی آپ پر سلامتی ہو، پکار رہے ہیں آپ، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی بھی شخص کو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول بھی ہوں، اگر ان کو خدا مان کر پکاریں گے شرک ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے نہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو دنیا میں موجود نہیں ہے، دنیا میں موجود شخص کو آپ خدا مانیں گے شرک ہو جائے گا، زندہ ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں جو جا چکے ہیں ان کو نہیں پکار سکتے، جو زندہ ہیں ان کو پکار سکتے ہو۔ اچھا، تو جو جا چکے ہیں ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، جو ہیں زندہ ہیں ان کی کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، جہاں وسیلے کا ذکر آتا ہے تو اس کو گڈ موڈ نہ کریں، وسیلہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء 64 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے انہیں چاہیے کہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور استغفار کریں، اور اللہ کے رسول ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ نے ایک شرط رکھ دی، اللہ کے رسول تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو اب اللہ تو عادل ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اس دور کے لوگوں کے لیے یہ موقع موجود تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، اپنے گناہوں کے لیے مغفرت کروا لیتے تھے۔ آپ کے میرے پاس موقع ہی نہیں ہے، اللہ کی تو عدالت ہی ختم ہوگی، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کی عدالت تو موجود ہے۔ پھر جو لوگ وسیلہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول کا، محمد و آل محمد کا، وہ تو ٹھیک ہے، جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں نا، ان کا ذکر اللہ نے سورہ منافقون آیت 5 میں کچھ یوں کیا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں استغفار کریں، تو یہ اتراتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ تو سمجھ رہے ہیں منافقوں کا ذکر ہے اس میں، سورہ منافقون میں منافقوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ بہرحال
جواب چاہیے ہوگا. اللہ کیا پکارتا ہوگا درود میں؟ قاری صاحب، او قاری خلیل الرحمان صاحب، جواب چاہیے.